بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو آج ہم حاضر ہیں ڈاکٹر اظہر وحید صاحب کی خدمت میں، اور ہمارا جو موضوع ہے وہ بہت بنیادی نوعیت کا ہے، دینیات اور اخلاقیات، یعنی ہمارا دین کیا ہے اور اخلاق کیا ہے۔ میرے ساتھ جو میرے دوست ساتھ موجود ہیں، ان کا نام متین ہے، میرا نام سعد ہے۔ میں ایڈوکیٹ ہوں۔ متین جو ہیں وہ بھی وکالت کے پیشے سے منسلک ہیں، اور ساتھ اسلامک یونیورسٹی سے شریعہ اینڈ لاء میں انہوں نے گریجویشن کی ہے اور اس وقت LLM کر رہے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ یہ سوالات ڈاکٹر صاحب کے سامنے پیش کریں اور اس کے سیر حاصل جو جوابات ہیں وہ حاصل کریں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، اخلاق کے حوالے سے آپ سے ہم چاہ رہے تھے کچھ سوالات کریں، ان کے جوابات پائیں۔ جی، پہلا بسم اللہ۔ سوال جو ہے وہ بہت ہی بنیادی کہ اخلاق ہوتے کیا ہیں اور اسلام میں اخلاق کی کیا اہمیت ہے؟ جی، بہت بنیادی بات ہے۔ آپ دیکھیں، انسانی معاشرے میں اور کسی بھی جنگل کے معاشرے میں جو بنیادی فرق ہے وہ اخلاق کا ہے۔ اگر کسی بھی قسم کے اخلاقیات اگر ایک انسانوں کی کمیونٹی میں پایا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی سیکولر کمیونٹی ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے کسی مذہب کا تعلق ہو، وہ کسی نہ کسی اخلاقی اصول کے تحت اگر اپنے آپ کو پابند کرتے ہیں تو وہی معاشرہ کہلائیں گے، ورنہ تو جنگل ہے۔ جس کا زور چلے گا وہ دوسروں کو چیر پھاڑ کھائے گا۔ اخلاق بنیادی طور پر جو ہے یہ اپنی طاقت کو کمزور کے آگے سرنگوں کرنے کا نام ہے۔ یعنی کہ ایک شخص ہے جو طاقتور ہے، وہ کچھ کر سکتا ہے، اپنا مفاد حاصل کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ وہ کسی اخلاقی اصول یا کسی قانون کے تحت اپنے آپ کو پابند کر کے اپنے آپ کو اور اپنے سے کمزور کو وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر پیش کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شاید اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اخلاق کی ایک بہت زبردست ڈیفینیشن ہمیں مشرتی حضرت واصف علی واصف نے سمجھائی ہے۔ آپ نے ایک جگہ پہ تحریر فرمایا کہ اخلاق جو ہے ایک ایسی طرز عمل کا نام ہے، ایک ایسے طرز فکر و عمل کا نام ہے جس پر انسان چلتے ہوئے پہلے مرحلے پر دوسروں کے لیے بے ضرر ہو جاتا ہے، اور پھر دوسرے مرحلے میں دوسروں کے لیے منفعت بخش ہو جاتا ہے، اور یہ اخلاق ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ تو یہ بالکل عین وہی تعریف ہے جو حدیث پاک میں ایک مسلمان کی بنیادی تعریف متعین کی گئی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص مسلمان نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ نہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر اخلاقیات اور دینیات باہم مدغم ہو رہے ہیں۔ اسلام خاص طور پر، ویسے تو یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی نظام اخلاق کے بغیر ایگزسٹ نہیں کرتا، لیکن اسلام خاص طور پر ہے ہی دین اخلاق۔ میں اسے کیوں کہہ رہا ہوں، میں اس کو کیوں ڈیفائن کر رہا ہوں اتنا بلنٹلی کہ ہے ہی دین اخلاق؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تم میں اخلاقی اقدار کو کلمینیٹ کرنے کے لیے، جس کے لیے ذرا ایک مشکل لفظ استعمال ہوتا ہے، مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے، یعنی کہ جو سٹینڈرڈز آف موریلٹی ہیں ان کے نقطہ عروج تک پہنچانے کے لیے میری بعثت ہوئی۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہوا ہے کہ مقصد بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مقصد بانی دین مبین، مقصد اسلام ہی اخلاقیات کا فروغ ہے۔ اور اس کی تصدیق جو ہے کلام پاک میں یوں ہوتی ہے کہ فرمایا گیا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں، اور اِنَّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، اور جو فرمایا گیا کہ بے شک تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہی بہترین راستہ ہے۔ تو اخلاق اور اسلام تو ایک دوسرے سے جدا ہی نہیں رہ سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ہم خود کو اخلاق سے جدا کرتے ہیں، اتنا اصل میں ہم پریکٹیکلی خود کو روح اسلام سے جدا کرنے کے راستے پر ہوتے ہیں۔
ڈاکٹر صاحب بہت آپ نے خوب بیان فرمایا. میرا جو کویشچن آپ سے ہوگا وہ یہ کہ اسلام میں اخلاق کو عبادت پہ فوقیت حاصل دی جاتی ہے, تو اسے ایسا کیوں ہے کہ اخلاق کی عبادت پہ کیسے فوقیت حاصل ہے؟ وہ اس لیے کہ اخلاقیات جو ہے وہ ایک اجتماعی معاملہ ہے, اور جبکہ الہیات آپ کا انفرادی معاملہ ہے. یعنی کہ جو آپ کی عبادت ہے یہ آپ کا پرسنل اکاؤنٹ ہے, اور جو اخلاقیات ہے اس کے ساتھ وہ سارا معاشرہ ہے. آپ دیکھیں نا, مثال کے طور پر اگر آپ اپنے دفتر میں خدا نخواستہ کسی برے موڈ کے ساتھ آتے ہیں اور ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں اور کچھ غیر بد اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پورے دفتر کا ماحول اپسیٹ ہو جاتا ہے. جو آپ کو کمزور ہے بیچارہ اور ڈپریس ہوتا ہے, اور آپ کے ماتحت پھر اپنے ماتحتوں پر ایسے ہی بد اخلاقی کی تلوار لہرائیں گے. تو وہ ایک بد اخلاقی جو ہے وہ ایک زہر آلود فضا کی طرح فضا انسانی کو مسموم کر دیتی ہے. تو یہ اس کا فوقیت میں ہونا بالکل منطقی ہے, لاجیکل ہے, فطری ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا, اگر آپ دین کی کلیات میں بھی جائیں تو فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ میزان عمل پر سب سے باری چیز اخلاق ہے. بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم اس کو فوکس نہیں کر سکے. ہمارے مبلغین, ہمارے تبلیغی نصاب مرتب کرنے والے اور ہمارے اساتذہ کرام, دانشور لوگ جو ہیں, ہم دین کے فکری پہلوؤں پر تو خوب بحثیں کرتے ہیں, لیکن جو دین کے عملی پہلو ہیں جس میں سر فہرست معاملات ہیں, اور معاملات میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اخلاقیات ہے, اس کو بہت کم فوکس کر پا رہے ہوتے ہیں. کہ ہم نے کسی شخص کے دیندار ہونے کا معیار اپنے ذہن میں یہ رکھا ہوا ہے کہ وہ کہ اس کی وضاقتہ کیا ہے, یا اس کی مسجد میں آمد و رفت کتنی فریکوینٹ ہے. جبکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ تم میں سے کہ اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں پاس امانت نہیں. تو یہ کیا ہے, دیانت ہو, امانت ہو, صداقت ہو, یہ بنیادی طور پر اخلاقیات کے جوہر ہے نا. کہ آپ جس کو ہم امانت بولتے ہیں, اب اس میں وقت بھی امانت ہے. اگر آپ وقت کی پابندی نہیں کرتے تو گویا وہ آپ نے دوسرے کی دی امانت کو ضائع کر دیا. کہ ایک شخص نے آپ سے کہا کہ میں نے آپ سے 2:30 بجے ملنا ہے, اور اس نے آپ قریب 30 منٹ جو وقف کیے ہیں, تو آپ لیٹ ہو گئے تو سمجھ کہ آپ نے اس کے 30 منٹ ضائع کر دیا. اور پھر اس کی وجہ سے اس کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں اور بھی سوسائٹی میں کتنا وقت ضائع ہو گیا. تو یہ بنیادی بات ہے. یعنی کہ آپ سمجھیں پابندی وقت جو ہے یہ بھی دیانت امانت میں داخل ہے, یہ بھی اخلاقیات میں شامل ہے, اور ہم اس کو فوکس ہی نہیں کرتے, ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. شادی بیاہ کے فنکشن ہوں یا باقی تقاریب ہوں یا گھنٹہ آدھا گھنٹہ ریل پہنچنا نارمس سمجھا جاتا ہے. گویا تھوڑی سی بات اخلاقی کے مظاہرے کو ہم ایک نارم سمجھ لیتے ہیں. جیسے ہی آپ نے نارمس کی بات کی, جیسے اخلاقیات کی, تو یہاں پہ بولے نا کہ موریلٹی ہے, یعنی کہ مغربی اخلاقیات اور اسلامی اخلاقیات جو ہے ان میں کیا فرق ہے؟ جی, بنیادی طور پر اصل میں فرق ہے. سب سے پہلے بات تو یہ ہے, پہلے تو بات آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کسی بھی انسانی معاشرے میں کوئی ایسی اخلاقی قدر نہیں ہے جس کی نظیر ہمیں سیرت پاک میں نہ ملتی ہو. آپ غور کر لیں, آپ کہیں جی ویسٹرن کا وہ فلاں کنٹری ہے, وہاں پہ یہ ایک بڑا ایک اخلاقی ویلیو ہے, اور اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں پتہ چلے گا یہ بات تو سیرت پاک میں ہے. جن دنوں میں ترکی گیا تو مجھے ان لوگوں کی ایک عادت بہت اچھی لگی. بے شک ہمارے مسلمان بھائی ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو ٹرکش پہلے کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ٹرکش پہلے ہیں, مسلمان بعد میں, کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ دعا دیتے ہیں ایک دوسرے کو نا. کوئی کھانا کھا رہا ہو, پانی پی رہا ہو, ہنس رہا ہو, کام کر رہا ہو, وہ اسلام کے ساتھ ان کے لینگویج میں ایسا ہے کہ کوئی تھوڑی سی دعائیہ کلمات. تو میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو بیٹے نے بتایا کہ یہ ان کے کلچر کا حصہ ہے. اور پھر میں نے جب غور کیا تو میں نے کہا یہی باتیں تو ہمیں بتائی گئی حدیث پاک میں بھی فرمائی ہے کہ تم سلام کرو ہر اس شخص کو جس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو. ہے جی, آج ہم ویسٹ کو کہتے ہیں کہ دیکھیے بڑے اچھے لوگ ہیں, گزرتے ہوئے بائے بائے کرتے ہیں,
گزرتے ہائے بائے کر کے جاتے ہیں. تو یہی تو ہم کو بتایا گیا کہ اگر کوئی چھینک رہا ہو تو یہ دعا دو, اگر کوئی کھانا کھا رہا ہو تو یہ دعا دو, اگر کوئی نیا کپڑا پہن کر پھر رہا ہو تو یہ دعا دو. جی تو یہ سارے دعائیہ کلمات ہمیں سب نے تعلیم دیے گئے ہیں. وہ اس کو ایک دینی قدر کے طور پر نہیں, وہ اس کو اپنے پرانے کلچر کے قدر کے طور پر دیکھتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی دنیا میں اگر کہیں بھی کوئی اخلاقی قدر ہے تو وہ بالکل ایسے ہی آپ اس کو دین کا حصہ یوں سمجھیں گے. وہ سیرت و کردار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ اس کی کوئی نہ کوئی نظیر ضرور موجود پائیں گے. جی آپ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ نیئر پاسٹ میں نیلسن مینڈیلا کا ماڈل بڑا مشہور ہوا کہ اس نے اپنے مخالفوں کو معاف کر دیا اور ایک لیجنڈ ہے بن گیا. تو یہی تو ہمیں 1400 سال پہلے فرمایا گیا تھا لا تثریب علیکم اليوم, کہ فتح کر لینے کے بعد, قابو پا لینے کے بعد معاف کر دیا جائے. تو یہ نظیر ہمیں ملتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ جس کو ہم ویسٹرن اخلاقیات بولتے ہیں بیسیکلی, یا آپ جیوں سمجھ لیں سیکولر اخلاقیات اور دینی اخلاقیات, اس میں بنیادی فرق مقاصد کا ہے. کہ جو سیکولر اخلاقیات ہے وہ بنیادی طور پر مینرزم ہے. آپ نے اٹھنا کیسے, بیٹھنا کیسے, آپ نے نکٹائی کیسے پہننی ہے, کھانا کیسے آفر کرنا ہے, دوسرے کو اسمائلنگ فیس کیسے دینا ہے, اور اس کا مقصد جو ہے دن کی روشنی تک ہے بس. رات کے اندھیرے میں اس کی کوئی جواب دہ نہیں ہے. یعنی کہ اس کا مقصد جو ہے ایک اچھی سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا ہے, ایک اچھے بزنس ریلیشن کو اسٹیبلش کرنا ہے, اپنے کسٹمر کے ساتھ ایک اچھی ریپو کو کرنا ہے. جبکہ دین جو ہے وہ دینی بندہ بھی ایسی اخلاقیات کا مظاہرہ کرے گا, لیکن اس کا مدعا رب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے. اس کا مدعا یہ ہوگا کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے. اس کا مدعا یہ ہوگا کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گڈ بکس میں آ جاؤں, میں ان کے اچھے امتیوں میں شمار ہو جاؤں. اور اس کا اخلاق جو ہے وہ کمزوروں کے اوپر بھی ہوگا, اور اس کا اخلاق اس وقت بھی ہوگا جب کیمرے کا بٹن بند ہو چکا ہوگا, جب CCTV کیمرہ نہیں ہوگا اس کا اخلاق اس وقت بھی ہوگا, جب اس کو کوئی بزنس کا فائدہ نہیں ہوگا وہ پھر بھی ویسے ہی اخلاق کا مظاہرہ کرے گا. یہ فرق بنائے تو پر کہ دین کا, کہ ہماری دین کی کا جو اخلاقیات ہمارے باطن کی کوکھ سے پھونٹ رہا ہے. یعنی کہ اس سے میں خود کو دنیاوی فائدہ اگر نہ بھی حاصل ہو تو ہم اپنے باطن کو روشن کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اور ہم اپنے سے کمزور بندے کے لیے کر لیں. اور یہی کسی کے اخلاقیات کا ٹیسٹ ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے اپنے طاقتور کو تو سلام کرنا ہی کرنا ہے, ورنہ آپ جس جگہ پہ جاب کرتے ہیں تو آپ کی جاب خطرے میں پڑ جائے گی, آپ کا کاروبار جو ہے خطرے میں پڑ جائے گا. اور اپنے برابر کے بندے کو بھی آپ نے بڑا اچھا مینیج کرنا ہے, ورنہ آپ کی ڈیلنگ متاثر ہو جائے. لیکن اصل ٹیسٹ کیا ہے کہ آپ کسی ایسے شخص سے اخلاقیات کا مظاہرہ کریں کہ جس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچنے کی امید نہ ہو. یعنی کہ وہ آپ کے اخلاق سے خوش ہو کر جائے. اور یہ محض خدمت نہیں ہے, خدمت کے ساتھ اگر اخلاق شامل نہیں ہے تو اس میں آپ سمجھے اب ایک ایسا کھانا ہے کہ جس میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. تو وہ یہ اخلاق جو ہے وہ خدمت پلس ہے. یعنی کہ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دوسروں کا دل جیت لیا ہے, آپ نے ایک غریب بندے کے اور اپنے کے درمیان اپنے اور درمیان فاصلے کو کم کرنے میں کامیاب ہو جائے. یعنی کہ ایک اچھا با اخلاق شخص وہ ہوگا کہ جس کے دروازے پر کوئی کمزور بندہ نوک کرتے ہوئے جھجک محسوس نہ کرے. وہ پتہ ہو کہ میں صاحب کو جب مرضی اسیس کر لوں گا. اب یہ اس کا مطلب ہوگا کہ صاحب جو ہے با اخلاق آدمی. لیکن اگر کوئی درمیان میں آپ نے اپنے اسٹیٹس کے پروٹوکول اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں تو یہ پھر ایک معاشرے کی رسم ہے. تو ایک اچھا با اخلاق شخص کون سا ہوتا ہے؟ جس تک ایک کمزور شخص بآسانی رسائی حاصل کر سکے اور کسی بھی چیز کی داد رسی کر سکے, اپنے دل کا حال بیان کر سکیں جس کے ساتھ, وہ آپ سمجھیں با اخلاق شخص. آپ یہ دیکھیں کہ صوفیاء کرام جو ہے ماضی میں بھی حال میں بھی اخلاقیات کا
बेहतरीन मुजाहरा करते रहे कि उनके पास कमज़ोर शख्स, उनके पास गैर मुस्लिम शख्स अपने सारे हालात का पलंदा लेकर बैठा होता था कि साईं जी ये हो गया, ख्वाजा साहब ये हो गया, साईं जी मदद फरमाएं, हाँ जी वो ठीक है हो जाएगी मदद। और उनके दरमियान के का स्टेटस का साइल को नहीं पता होता था कि मैं जिससे सवाल कर रहा हूँ उसका कितना बड़ा स्टेटस है, कि इसके बाद बादशाह लोग भी आकर बैठते हैं, इसके बाद वज़रा भी बैठते हैं। वो अपने आप को बिल्कुल उससे डिटैच करते थे। यानी कहने मतलब ये है कि अपने आप को मखलूक के लिए स्पेयर कर दो आप, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको या आपने अखलाकियात का एक मरहला तय कर लिया। सर, जैसे आपने माशरती अखलाक और फिर दीनी अखलाक और जो एक बुनियादी अखलाक इंसान की शख्सियत में होते हैं उस पर एक बड़ा सैर हासिल हमने गुफ्तगू भी की और आपसे सीखा भी कि अखलाक की मुख्तलिफ जहतें कौन सी हैं। सर, अक्सर औक़ात जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग होते हैं, जैसे हिंदुज़म है, जैसे बुद्धिज़्म है, जैसे हमारा जो क्रिश्चियंस भाई हैं या जो अहले यहूद हैं वो अहले किताब भी हैं, और चूँकि हर मज़हब जो है उसके अंदर एक शनाख्त मौजूद है, तो वो ये कहते हैं कि हिंदुओं में भी संस्कार हैं। वो कहते हैं बुद्धिस्ट जैसा नरम मिजाज ही कोई, बहुत नरम मिजाज लोग हैं, और जो गोरे हैं यानी जो हमारा वेस्ट है उसके भी मैनरिज्म की लोग बहुत मिसालें देते हैं। लेकिन इन सब में जब हम अपने दीन इस्लाम की बात करते हैं तो मुसलमानों के अखलाक कैसे मुख्तलिफ हैं इन सब से? असल में सबसे पहले बात तो ये सादमी है कि इस्लाम का ना किसी और मज़हब के साथ मुकाबला नहीं है। मतलब है कि हमारा किसी के साथ मुकाबला नहीं है। आपने वो शेर सुना होगा, और जितने अच्छे चेहरे होंगे सारे मेरे चेहरे होंगे। वो एक वो गाना बड़ा मशहूर है, जो वो रक्स में सारा जंगल होगा। हाँ, वो क्या शेर, हम तुम होंगे बादल होंगे, रक्स में सारा जंगल होगा है। वो कह उसमें एक शेर है, वो लिखना लिखता है कि जितने अच्छे चेहरे होंगे सारे मेरे चेहरे होंगे। बात की बात ये है कि जहाँ भी हर जगह, जहाँ इस्लाम हर जगह पर है, इस्लाम हर जगह पर, इस्लाम का किसी के साथ मुकाबला नहीं है। मेरा मतलब है कि इस्लाम को आप जूडिज़म के साथ या क्रिश्चियनिटी के साथ या कैपिटलिज़म के साथ या सोशलिज़म के साथ आप इसको मुकाबला करके इस्लाम का कद छोटा करने की कोशिश न करें। जहाँ भी कोई दीनी कदर है, जहाँ भी कोई अखलाकी कदर है, वो ऐन इस्लामी कदर है। क्योंकि बात ये कि हमारा जो फ़लसफ़ा है दीन का वो ये कहता है कि सबसे पहला दीन मज़हब इस्लाम ही है, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईदम इस्लाम है। लोग दरमियान में मुख्तलिफ होते गए, वो लोग जो काफिर हो गए, वो लोग जो यहूदी हो गए, वो लोग जो नसारा हो गए, लोग उस मेन स्ट्रीम से दीन इब्राहिमी से जुदा होता रहे, और दीन हनीफ जिसको बोलते हैं। और इस वजह से आप देखें कि दीन इस्लाम से पहले भी लोग दीन हनीफ पर मौजूद थे, दीन इब्राहिमी में है। और इस वजह से आप देखें कि दीन इब्राहिमी के जो रिचुअल्स हैं, कुर्बानी और हज के मनासिक, वो सारे के सारे इस्लाम ने जूँ के तूँ रखे, क्योंकि उसमें वो गैरियत नहीं है। यानी कि हम कहीं भी जो है कहीं पे भी लोग मुनहरिफ होते रहे, लोग इसमें से इस्लाम से निकलते रहे, वगरना इस्लाम की मेन स्ट्रीम तो वही है, जितनी भी रोशनी इस्लाम की रोशनी में। इस वजह से आप इसका तकाबुल न किया करें कि इस्लाम में ये है और फ़लाँ जगह पे ये है, वो भी इस्लामी है। यानी कि हर जगह इस्लाम है, क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है। कोई चीज़ जो है फितरत के कुल्लिये और कायदे से बाहर नहीं, और जो चीज़ गैर फितरी इस्लाम का हिस्सा है ही नहीं, वो कहीं बाद में आई है, वो कहीं बाद में किसी सियासी या फ़िरका वारियत किसी उसमें रेशा दवानी का होगा। गैर फितरी चीज़ नहीं इस्लाम दीन फितरत है। और यही फरमाया गया है कि तुम हर शख्स, हर पैदा होने वाला बच्चा दीन इस्लाम पर पैदा होता है। फिर ये होता है कि माहौल, उसके वालिदैन उसको ईसाई बना देते हैं, यहूदी बना देते हैं। तो दुनिया में जिस जगह पर भी अखलाकियात है वो ऐन इस्लामी अखलाकियात है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है मुतमईन नज़र का, कि अगर जो यहूद हैं वो अगर मतलब कि किसी और ज़ात की खुशनुदी के लिए करना चाहते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह, वो उसके लिए अखलाकियात का मुजाहरा करें। अगर जो हिंदू हैं वो अगर अपने राम को राज़ी करने के लिए कहते हैं तो ये उनका चैप्टर है।
مسلمان کیوں اخلاقیات سیکھیں گے, اخلاق کا مظاہرہ کریں گے, با اخلاق بنیں گے کہ وہ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے امتی بن جائیں. تو بعد ایک امت جو ہے بلی کلی امت رسول, اور وہ جو ہے وہ جو بھی جس یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ باقی جگہوں پر بھی وہ لوگ ہیں, آپ ان کو سمجھیں کہ دے آر ان میکنگ. جب وہ اپنی میچورٹی کو پہنچیں گے تو کلمے میں آ جائیں گے. جب وہ اپنی منطقی بلندی تک پہنچیں گے, جب اپنے اس نقطۂ عروج تک پہنچیں گے تو ان کو فرعون کی چوٹیاں نظر آ جائیں گی. سر آپ نے بڑا خوبصورتی سے سر اس کو بیان فرما دیا ہے. ایک سوال سر جو اسلامی تاریخ کے حوالے سے ہے, بلکہ 2 سوال ہیں, میں ان دونوں سوالوں کو اگر آپ اجازت دیں تو میں اکٹھا کر دیتا ہوں. کہ سر جو نجاشی تھے انہوں نے ہجرت حبشہ کے وقت مسلمانوں کی بڑی مہمان نوازی کی قبول کیا, اور اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند فرمایا. اور اسی طرح جو حاتم طائی ہیں ان کی بھی بیٹی جب ملنے آئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیم فرمائی ان کی. جبکہ یہ دونوں اشخاص جو تھے یہ اسلام سے پہلے کے مذاہب میں تھے, لیکن اپنے اخلاق کی وجہ سے ان کی طرف ایک پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تمام مسلمانوں کی طرف سے بھی. سر سوال صرف یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں, جیسے رتفاؤ تھیں جو جزام کے مریضوں کی علاج کرتی تھی, مدر ٹریسا ہیں, یا گنگا رام کی جو خدمات ہیں لاہور کے حوالے سے, تو سر اس کو مسلمان کو ان لوگوں کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ ان کو ڈیفینیٹلی ان کو اچھی نظر ہی سے دیکھنا چاہیے. فلانتھروپسٹ ہیں, جو شخص بھی جو فرد بھی انسانیت کے لیے کام کرتا ہے وہ جیسے باقی انسانوں کے لیے قابل تکریم ہے, وہ مسلمانوں کے لیے اور زیادہ قابل تکریم ہونا چاہیے, اس لیے کہ وہ اسلام کے مدعا کی تکمیل کر رہا ہے. اسلام بھی فلاح انسانیت چاہتا ہے, اور میں سے کوئی شخص جو ہے آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں, کوئی شخص آپ کو باہر سے آ کر آپ کے ہی کام کو ہاتھ بٹا دے تو آپ کو تھینک یو بولیں گے یا مخالفت کریں گے. اور مخالفت کی بات تو نہیں ہے اس میں, یہ نہیں کہ اس میں تو کوئی ایسی اس میں 2 رائے نہیں. آپ دیکھیں نا, یہاں تک فرمایا گیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی قوم میں کسی اچھے مقام پر ہے یا قابل عزت جگہ پر ہے, جب وہ تمہارے پاس آیا تو تم اس کو بھی عزت کی جگہ دو. یعنی کہ جو پروٹوکول اس کا اپنے معاشرے میں ہے اس کو وہی پروٹوکول تم یہاں بھی دو. تو دین تو اصل میں دین فطرت ہے. باقی جو ایک فکری بحث ہے نا, وہ یہ بات ہے کہ کیا کلمے کے بغیر اخلاق اور خدمات جو ہے وہ برابر ہے کلمے کے نہیں. تو یہاں پہ جو ہے بحثیت مسلمان, بحثیت کلمہ گو جو ہے, وہ میں آپ سے کہوں گا کہ ایک شخص جو ہے روح تک تو پہنچ جاتا ہے, لیکن نور تک پہنچنے کے لیے اس کو نور محمدی سے متعارف ہونا پڑے گا. ورنہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ روح تک پہنچا, روشنی تک پہنچا, لیکن وہ نور تک نہیں پہنچا. اور وہ سارے کا سارا جسم کی فلاح, جسم کا خوبصورت ہونا, جسم کی خوبصورتی, جسم کی صفائی, یہ بھی دین ہے. روح کی صفائی, اور یہ بھی دین ہے. نفس کا تزکیہ, اور یہ بھی دین ہے. تو وہ تصفیہ قلب بھی دین ہے, تزکیہ نفس بھی دین ہے, تجلی روح بھی دین ہے. اب جو شخص جس مقام پر جہاں تک illuminated ہے وہاں تک قابل تعریف ہے. لیکن اگر آپ اس کو اور اس کو برابر کہتے ہیں تو یہ مناسب بات نہیں. ہاں جی, کیونکہ کچھ لوگ ایسے اس میں یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ایک فکری اور ایک نظری بحث ہو جاتی ہے, جس سے پھر نا اور بھی گمراہی جنم دیتے ہیں, جس میں کلمے کی اہمیت کو آپ کم کر دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ وہی کام جو آپ کر رہے ہیں وہی جو غیر مسلم بھی کر رہے ہیں. جی بسم اللہ کریں, لیکن بابت ایمانیات کا شعبہ بھی ہے. اب جو ایمان ہے وہ جب شامل ہوگا اخلاقیات کے ساتھ تو پھر بات جو ہے نور لا نور ہو جائے گی. تو جھگڑا کہیں نہیں ہے, یعنی کہ ہمارا کسی مذہب سے جھگڑا نہیں ہے, کسی فلانتھروپسٹ سے جھگڑا نہیں ہے. ہم جی وہ بھی جنت میں جائیں گے تو جائیں, 100 بار جائیں, ہمیں کیا اعتراض ہے. یعنی کہ یہ بالکل صحیح. تو اس پر ہم کیوں فتویٰ لگائیں کہ ممکن ہے باطنی طور پر وہ اگر کلمہ پڑھ لیو تو جائیں, اور ممکن ہے ان خدمات کی صلے میں رب تعالیٰ ان کو کلمے کی روشنی بھی عطا فرما دیں اور ضرور جائیں. تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے ہمیں, اور نہ اعتراض ہونا چاہیے اور نہ یہ بحث بنتی ہے, کیونکہ ہم نے تو سب دریاؤں کو سمیٹ کر چلنا ہے اور پھر واصل کلزم ہونا ہے.
जैसे बाबा जी फरमाया करते थे ना, क़िबला वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि छोटा अक़ीदा जो है ना वो लड़ता है, बड़ा अक़ीदा जो है ना, बड़ा अक़ीदा रखने वाला शख्स जो है बड़े दरवाजे की तरह होता है, जो अपने अंदर आने वालों को इस्तकबाल करता है। तो आप फरमाते हैं कि दरिया मिलाप करते हैं, दरिया लड़ाइयाँ नहीं करते। तो असल में इस्लाम ने तो सब नदी नालों और दरियाओं को लेकर फिर सूए वहदत सूए कुल्ज़म वासिल होना है। बिल्कुल ठीक। सर आपने बड़ी अच्छे तरीके से इसको कवर तो कर दिया। सर अगला सवाल इससे कनेक्टेड था, वो ये था कि अखलाक की एक अपनी अहमियत है, बहुत सारे लोग अखलाक पे चल भी रहे होते हैं, कोशिश भी कर रहे होते हैं, उस पर भी आपसे सवालात भी कर लिए और आपने उस पर जवाबात भी इनायत फरमाए। सर एक सवाल इस हवाले से ये था कि अखलाक के अलावा जो ईमान है या हक़ पे कायम रहना है, ये या तौहीद को मानना या तौहीद को समझना या ईमान बिल रिसालत, ये भी दीन के मुतालिबात हैं अखलाक के सिवा। तो इस समय हम इसको जुदा समझ रहे हैं ना जी, जुदा हम इसमें सवाल करते हुए हम इन बेसिक हक़ाइक़ को हमने फ़र्ज़ कर लिया कि एक साहिब ईमान शख्स और होगा और एक साहिब अखलाक शख्स और होगा। हमने सवाल में ये एज्यूम कर लिया, हालांकि ऐसा नहीं है कि ईमान का लाजमा है अखलाक। हदीस पाक पहले सुन लें, फिर आपको ना इसका जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। फरमान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि वो शख्स मोमिन नहीं जिसमें पास अहद नहीं। अब पास अहद जो अखलाकियात का हिस्सा है, और मोमिन होना आप देखिए और चीज़ें, यानी कि एक शख्स मोमिन होने के बाद फिर उसका जो निसाब है, अमली निसाब, वो अखलाकियात है कि अभी आपने कलमा पढ़ लिया, अब आपने एक बड़ा अच्छा इंसान बनना है, अब आपने एक बड़ा अच्छा खूबसूरत इंसान बनकर ज़िंदगी बसर करनी है, और अब आपने चूँकि अब आपको कलमे की मानत रोशनी मिल गई, ये तकाज़ा है। ऐसी बात नहीं है कि कलमा पढ़ लिया तो अब आपके पास लाइसेंस है कि जितना मर्ज़ी जेब काटो, लोगों के गले काटो, चूँकि तुमने कलमा पढ़ लिया और अब तुम्हें किसी अखलाकी कदर को अपनाने की और उसको प्रोपेगेट करने की और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत से बेनियाज़ हो जाए, ये तसव्वुर गलत है। ये असल में तारीख़ी तौर पर हम यहाँ पे असल में समझना कि हम यहाँ गलती का शिकार हुए हैं कि हमने मामलात इंसानी को, अखलाकियात और अखलाकियत और ईमानियात को जुदा जुदा समझ कर ट्रीटमेंट करना शुरू कर दी। कि हमने कहा कि अगर ईमानियत का सबक लेना है तो मदरसे में जाओ, मस्जिद में चले जाओ, अखलाकियात का सबक लेना है, अच्छा शहरी बनने का सबक लेना है तो स्कूल में चले जाओ। अब यहाँ पौड़ा पड़ गया, जबकि पहले ऐसा नहीं था। यानी कि उस शख्स को आप दीनदार क्यों कहते हैं जिस शख्स में अमानत नहीं है? जबकि हदीस पाक में वार्निंग है। आप उस शख्स को ईमानदार क्यों कहते हैं कि जिस शख्स में जो पास अहद नहीं है? अगर जो शख्स वादे का वफ़ा नहीं करता, जो अमानत में दयानत नहीं करता, उसके लिए आप लफ्ज़ दीनदार क्यों इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ इसलिए कि उसके सर पे इमामा है और उसके मखसूस वज़ाक़त है और वो दरसगाहों में जाता है, इमाम जाता है, खानकाहों में जाता है या मसाजिद में जाता है। अब ये हमने जो है कॉन्सेप्ट को आप ठीक करें ना, कॉन्सेप्ट को दुरुस्त करें। और इसकी भी इसकी नज़ीर है ना कि अव्वल दौर में खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी एक बात है कि लोगों ने किसी शख्स के दीनदार होने की बड़ी तारीफ़ की कि वो शख्स बड़ी नमाज़ें पढ़ता है और उसे रखते हैं। तो आपने फरमाया ये बात ये छोड़ दो, मुझे ये बताओ कि उसका मामला इंसानों के साथ कैसा है। तो हमें तो असल में ये सबक दिया गया था। तो हमने ये दरमियान में जो मुलूकियत की का जो दौर आया, जो घन चक्कर चला है, उससे हमारा असल में निज़ाम अखलाकियात बिगड़ गया। यानी कि हमने स्टैंडर्ड्स चेंज कर लिए कि अगर एक तरफ जुल्म का बाज़ार गर्म है और एक शख्स जो है मस्जिद में पनाह गज़ी है, बस हमने उसको दीनदार समझ लिया। हालांकि बताया गया है कि तुम में से जो शख्स बुराई देखे सबसे पहले हाथ से रोके, अगर हाथ से नहीं रोकता तो ज़ुबान से उसको कॉन्डेम करे, अगर फिर भी नहीं इतना भी कमज़ोर है तो कम से कम दिल में बुरा कहे। तो सबसे बुराई जुल्म ही तो है,
सबसे बड़ी बुराई इंसान शहर इंसानी में सबसे बड़ी इखलाकी बुराई क्या है? जुल्म। और उससे बड़ी बुराई क्या है कि जुल्म पर खामोश रहना। अफजल तरीन जिहाद फरमाया गया है ना, जिहाद 3 किस्म के हैं ना, जिहाद अकबर है, जो जिहाद बिन नफ्स है, जिहाद असगर है, जिहाद बिन सैफ है। पूरी हदीस मौजूद है, इसमें कोई बात हम मैज़ लॉजिक से नहीं कर रहे पूरी। और फिर एक अफजल तरीन जिहाद है। अफजल तरीन जिहाद क्या है? अफजल तरीन जिहाद ये है कि ज़ालिम जाबर बादशाह के सामने कलमा हक कहना। अगर हम अफजल जिहाद पर कायम होते तो आज आपके माशरों में, इस्लामी रियासतों में आमरीत ना होती, मलूकियत ना होती, शहनशाहियत ना होती। क्योंकि जाबर सुल्तान के आगे कलमा हक करने मतलब ये है कि हाँ कि हम किसी आमिर को नहीं मान रहे। इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे फरमाया कि जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना बेहतरीन जिहाद है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें ज़ालिम की मदद करनी यानी कि उसको जुल्म से रोकने की तलकीन दी। लेकिन दूसरी तरफ में कुरान और हदीस में अल्लाह ताला बुराई को हुक्म अच्छाई से देने की भी जो है हुक्म फरमाता है कि इदफ़ा बिल्लती अहसन। तो इनमें से अखलाक़ी हसना के करीब हाँ, ये बहुत डिटरमिन किया जाएगा कि कब? बहुत खूबसूरत बात है कि एक तरफ ये सबक है कि इदफ़ा बिल्लती अहसन, दूसरी तरफ ये कि ज़ालिम को जुल्म से रोकना। असल में बात ये है कि हम ना जो हमारी जो सबक है हम ये भूल जाते हैं कि इसकी अप्लाई हमने इसको इनफरादी तौर पर करना है या इज्तिमाई तौर पर करना है। इज्तिमाई कुलिया और होता है, इनफरादी कुलिया और होता है। अगर कोई आपकी जेब काट ले तो आप उसको माफ़ कर दो, अगर आपके साथ ज़्यादती कर तो माफ़ कर दो। लेकिन सोसाइटी में अगर कहीं ज़्यादती हो रही है तो आप वहाँ मज़लूम को सब्र की बराए मेहरबानी तलकीन ना करना कि भी तू सब्र कर। आप सब्र कर ले अपनी ज़ातों पर, वो वहाँ पे मामला इज्तिमाई है, वहाँ पे आपने मज़लूम के साथ खड़ा होना, उसको सब्र की तलकीन नहीं करनी। मतलब कि आप लोग वकला हैं, जज के लिए नहीं है माफ़ करना मुजरिम को। हाँ, आपका कोई ज़ाती जुर्म किसी ने किया है, कोई ज़ाती तौर पर किया है, तो आप क्योस से बचने के लिए, उसकी इस्लाह के लिए इनफाई तौर पर उस पर एक एहसान कर दें कि रिपोर्ट ना करें, उसको माफ़ कर दें कि कहीं ये शख्स आदि चोर ना बन जाए, हैं कहीं ये बदनाम होकर इसकी झिझक ना निकल जाए और फिर ये जुर्म का जब आप फ़र्द जुर्म आयद करते हैं तो मुजरिम बन जाते हैं जी। तो ये आपका ज़ाती फायदा। लेकिन जब मामला माशरे का है तो वहाँ पे नहीं काजी को हुक्म कि वो ऐसे लोगों को माफ़ करता फिरे और लोगों को सब्र की तलकीन करता फिरे और लोग NRO देता फिरे, ये बात गलत है। तो ये समय ये हमें ये देखना चाहिए कि कौन सा निसाब जो है हमें ज़ाती तौर पर तालीम किया गया और कौन सा। और देखिए ना, जहाँ पे ये इत्फ़ा बिल्लती अहसन, वहाँ ये भी है कि तुम देखोगे कि तुम्हारा जो बदतरीन दुश्मन है तुम्हारा बेहतरीन दोस्त बन गया है। अब ये बात जो है ना इनफरादी तौर पर हो रही है। ये इज्तिमाई तौर पर क्या हुक्म है? अपने घोड़े तैयार रखो ताकि दुश्मन खौफज़दा रहे, और वो लोग भी खौफज़दा हैं जिनके दिलों में चोर है, जिनके दिलों में निफाक है तुम्हारे खिलाफ, है जी। जबकि ज़ाती तौर पर मध्यम रहने का हुक्म है। सर ये जो अखलाक की है सर, जो हमने डायमेंशन डिस्कस की अभी तक, वो इंसान के हवाले से, इंसान के अपने हवाले से है। जो खुदा के साथ भी सर इंसान का कोई अखलाकी ताल्लुक़ है, जैसे कहा जाता है कि अल्लाह की हया खाओ, अल्लाह से शर्म खाओ, तो अल्लाह उसको हम कैसे समझ सकते हैं कि अल्लाह के साथ इंसान का कोई जो अखलाकी ताल्लुक़ है वो हम अगर अंडरस्टैंड करना चाहें तो उसका क्या तरीका होगा सर? ये बड़ा ही बारीक सवाल है। कश्फुल महजूब में वैसे इस मौजू पर ज़िक्र है। कश्फुल महजूब में जहाँ तसव्वुफ़ की डेफिनेशंस हैं ना, वहाँ ये फरमाया गया कि तसव्वुफ़ सारे के सारे अखलाक है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से भी मंसूब एक कौल वहाँ पर है कि जो शख्स अखलाक में ज़्यादा है वो तसव्वुफ़ में और तसव्वुफ़ में भी ज़्यादा है। और वहाँ पे भी अखलाक की 2 डायमेंशंस बयान की गई हैं। एक तो ये है कि एक तो अखलाक है बिल मखलूक के साथ अखलाक, ये मामलात, और एक है अखलाक अल्लाह के लिए, और वो है कि जो अल्लाह ने के जो हकूक़ हैं आपके ऊपर, जो फ़र्ज़ हैं,
ان کو آپ کیسے بطریق آسن کرتے ہیں اور وہاں پہ خدا خوفی کیسے کرتے ہیں کہ آپ تنہائی میں کیسے حیا کرتے ہیں اپنے رب کا. وما قدر اللہ کا قدر، کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. اگر آپ صرف اور صرف اخلاق کو مخلوق ہی کے ساتھ ہی ریلیٹ کرتے ہیں تو اس میں ممکن ہے کوئی سوشل کمپلشن کا پہلو بھی آ جائے، اس میں ممکن ہے کہ اخلاص کے بغیر ہو جائے. اب جو اخلاق اللہ کے ساتھ ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہی طے ہوا، یعنی کہ وہاں پہ اگر اخلاص کے پہلو نہیں ہے تو وہ آپ اخلاص کو برت نہیں سکیں گے. میں سوسائٹی میں لوگوں کی منہ دکھائی کے لیے بھی خوش اخلاق ہو سکتا ہوں یا اپنے کسی ریپیوٹ کو بچانے کے لیے یا اپنے کسی ریپیوٹ کو قائم کرنے کے سکتا ہوں، لیکن جو اخلاق باللہ ہے وہ بغیر اخلاص کے نہیں کر سکوں گا. کہ اس میں جو ہے یہاں پہ فرق آ جاتا ہے اخلاقیات اور دینیات کا، کہ جو شخص دینی اخلاقیات برتتا ہے وہ اخلاق باللہ پر بھی کاربند ہوگا اور اخلاق بالمخلوق کے ساتھ بھی. تو یہ بڑی خوبصورت اس میں بات ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی اخلاق برتنا چاہیے، کیونکہ اللہ کسی نظام کا نام نہیں ہے، ذات کا نام ہے. اور ذات جو ہوتی ہے اس کی ایک کوئی ذاتی پسند ناپسند بھی ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو پسند کرتا ہے، اس بات کو ناپسند کرتا ہے. بتائیں فرمایا ہے اللہ یحب المحسنین، اور اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے. اللہ ان لوگوں پر راضی ہوتا ہے اور اللہ ان لوگوں پر ناراض ہوتا ہے. تو اللہ کے ساتھ حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاملات جو میرے اور اللہ کے درمیان ہے صرف، جس میں مخلوق گواہ نہیں ہے، وہاں پر میں کیسے ٹریٹ کر رہا ہوں، وہاں پہ میں کتنا با اخلاق ہوں یا بے اخلاق ہوں، خدا نہ خاصہ وہاں یہ چیز ہے. تو اس مطلب کہ اگر میں دینی اخلاقیات کے اوپر میں کاربند ہوں تو صرف مناسب یہ کہ مخلوق کے ساتھ با اخلاق رہوں گا، بلکہ اس ذات کے ساتھ بھی اخلاق کے ساتھ رہوں گا. سر جو نفاق ہے اس کی نشانیاں جب بتائی گئیں دین میں تو کہ جب بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف چلا جائے وعدے کے، وعدہ خلافی کرے، اور امانت رکھا ہو تو خیانت کرے. اب یہ تینوں جو چیزیں ہیں یہ تو بظاہر طور پہ اخلاق سے ریلیٹڈ ہے کہ ایک شخص کا سچ نہیں بول رہا، جھوٹ بول رہا ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے یا بددیانتی کر رہا ہے، لیکن اس کو نفاق کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ ہے. آپ کے پہلے ہی سوال کا جواب اسی سوال کے اندر ہی ہے. آپ یہاں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اخلاقیات اور ایمانیات کیسے جزو لا جنفق ہیں، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ بلینڈ ہیں، کہ پاس امانت، ایک دوسرے کو گالم گلوچ، جھگڑا اور وعدہ خلافی، یہ سب چیزیں کیا ہیں، معاملات انسانی ہیں. لیکن ان کو بتایا گیا ہے کہ جن میں ہے وہ اس بندے میں نفاق ہے، اور نفاق ایمان کی ضد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور اخلاق جو ہے وہ ایک ہی چیپٹر کے دو باب ہیں، وہ ڈیفرنٹ چیپٹر نہیں ہے. یہی تو میں پہلے بتا رہا تھا آپ کو، اسی بات پر تو میں پہلے فوکس کر رہا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایک کو کامل ایمان اور ہوگا اور کامل اخلاق اور ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. جو اخلاق میں ناقص ہے وہ پریکٹیکلی ایمان میں بھی ناقص ہوگا. یعنی کہ اس کو بھی میں کر رہا ہوں، اس کو ہم دو چیپٹرز میں نہ ڈیوائڈ کریں. یعنی آپ کے سوال میں ہی آپ کو جواب مل گیا کہ بالکل آپس میں بالکل انٹر ریلیٹڈ ہے اور ایک دوسرے کے بغیر، یعنی کہ اچھے ایمان کا مظاہرہ کیسے ہوگا اچھے اخلاق میں، ثبوت سے ملتا ہے. کہ نفاق کی جو 3-4 نشانیاں ہیں، جب جھگڑا کرے تو وہ گالم یہ کہ برداشت نہ کرے. اور برداشت کا میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اخلاقیات کو سمجھ لو، اخلاقیات ہے کیا، اخلاقیات کی ساری بنیاد برداشت کے اوپر. یعنی کہ اگر آپ برداشت کو نکال دیں تو اخلاقیات کی ساری عمارت کو ڈائنامائٹ لگ جاتا ہے. آپ نے جو اتنی محنت سے اخلاقی قدر کی تعمیر کی ہوتی ہے نا، آپ جو ہی برداشت سے باہر ہوئے، یعنی کہ جو عدم برداشت میں آئے، آپ کی اخلاقیات کی عمارت ہے گئی. تو یہ ہے برداشت انسانی معاشرے میں
اچھے تعلقات اور اچھے اخلاق کی جو کی کیا ہے؟ برداشت. اور برداشت اور صبر میں کیا فرق ہے کہ برداشت ان اٹ سیلف ایک سیکولر ٹریٹ ہے، جبکہ صبر وہ برداشت ہے کہ اس میں ایمانیات شامل ہے. یعنی کہ صبر کا مطلب کہ ہم اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ رب رسول راضی ہو. برداشت کیا کہ ہم اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ ہمارے اخلاق قائم رہے، سوسائٹی قائم رہے، ہمارے تعلقات قائم رہے. اب اس میں لازم نہیں رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی پیش نظر، جبکہ صبر میں یہ چیز شامل ہے. تو یہاں پہ آپ کو صبر اور اخلاق کے درمیان جو فرق ہے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جب فرمایا گیا کہ ان اللہ مع الصابرین. صابرین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بے شک صبر کرنے والوں کی معیت میں ہے. ماں ہے نا معیت، ساتھ، یہ صرف ساتھ نہیں بلکہ ساتھ ہے. صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ مطلب کہ اب صابرین کون ہوں گے؟ جو بہترین اخلاق والے لوگ ہوں گے، وہی صابرین ہوں گے. میرا کوشچن تھوڑا سا ہٹ کے اس سے کہ جو جی بسم نبی اللہ. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا تعلیم فرمائی ہے آئینہ دیکھنے کی کہ اللہم کما حسنت خلقی حسن خلقی، تو اس دعا میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو تخلیق کے ساتھ جوڑا ہے. تو کیا سیرت اور صورت میں کوئی باہمی تعلق ہے؟ اصل میں بات یہ کہ اس دعا کا جو کانٹیکس دیکھیں نا، اس دعا کا ٹیکسٹ دیکھیں اور کانٹیکس دیکھیں، اس مطلب یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمارا ظاہر صورت اتنی اچھی بنائی ہے تو دل سے دعا نکلنی چاہیے کہ یا اللہ ہماری باطنی صورت بھی اتنی اچھی بنا دے. ان اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اچھی چیز ہے اس کی دعا کرنی چاہیے نا، جو بھی خیر ہے، جو بھی اچھی چیز ہے. یعنی کہ مدعا کیا ہوا؟ مدعا اصل میں لنک نہیں ہے. مدعا یہ ہے کہ ہمارا جیسے تو نے ظاہر کو خوشحال کیا، ہمارے باطن کو بھی خوشحال کر دے. جیسے ظاہر کو خوبصورت بنایا ہے، لوگوں میں قابل تعریف بنایا ہے، لوگ ہمارے چہرے کو دیکھ کر سراہتے ہیں، اس طرح ہمارے اخلاق کو بھی دیکھ کر سراہیں. یعنی کہ ہماری اخلاق بھی ایسے ہی قابل صورت بنا دے جیسے تو نے ہماری صورت کو خوبصورت بنایا ہے. دعا کا مدعا یہ ہے. اس میں سے وہ فلسفہ نکال کر صورت اور سیرت میں تعلق اور تخلیقی اور تکوینی چیز، یہ مدعا نہیں ہے یہاں پر. سر سماج میں، سر ہمارے اپنے پاکستانی معاشرے میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو ایک اخلاق سمجھی جاتی ہیں اخلاقی طور پہ. جیسے سر شادی بیاہ پہ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں، لین دین کے بھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں، ریکارڈ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے شادی پہ کیا لے رہے ہیں کیا دے رہے ہیں. تو سر اس کو بھی ایک یہ سوشل نارم اور چیز ہے نا. نہیں، یہ تو سوشل نارم ہے یا بارٹر سسٹم ہے یا سوسائٹی کے رسم و رواج ہیں. ان کو ہم کوئی براہ راست کوئی اخلاقی قدر نہیں کہہ سکتے. انہیں سماجی رسوم کو ہم اخلاقی قدر نہیں کہہ سکتے. رسوم کو اخلاقی قدر نہیں کہہ، بلکہ ان اکثر جگہوں پہ ہماری جو سماجی رسوم ہیں ہماری اخلاقی اقدار کی نفی کر رہی ہوتی ہیں، اور وہاں پہ ہم نے اخلاقی اقدار کی ترویج کرنی ہے اور رسم و رسوم و رواج کو تج کرنا ہے. کلیہ یہ ہے. مطلب کہ ہماری وہ سماجی رسم تو یہ ہے کہ 500 بندہ لے کر پہنچ جاؤ براتیوں کا، اور وہ لڑکی والوں کے بجٹ کا کچھ عمر نکال دو. اب یہ کیا ایک سماجی رسم ہے. لیکن ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے، تجویز کرنی چاہیے کہ بھی یہ دیکھو اب بارات لے کر جانا اسلام میں نہیں ہوتا. اسلام میں ولیمہ ہے جو کہ اللہ والوں پر فرض ہے جی. تو وہ ان کے اوپر کھانے کا بوجھ نہ ڈالیں. یہ سماجی رسم جو ہے، جہیز کہ سماجی رسم جو ہے یا مقامی رسم ہے، اگر یہ چیز ہمارے اخلاقی قدر میں جو ہے اسلام کی ایک اخلاقی قدر ہے سادگی. اب اگر یہ سادگی جیسی اسلامی قدر کے منافی ہے تو ہم نے اخلاقی قدر کی طرف آنا ہے، سماجی رسم کی طرف نہیں آنا. تو سماجی قدریں اور اخلاقی قدروں میں ہم نے اخلاقی اقدار کی ترویج کرنی ہے، ورنہ تو ہم سوشل اینیمل مل جائیں گے. مطلب سوسائٹی کے ہی پروردہ بن جائیں گے، سوسائٹی کی مشینری میں بطور ایندھن استعمال ہو جائیں گے. تو ہمیں اس کو چیک کرتے رہنا نا. اخلاق کے ہم ابواب کو دیکھتے ہیں تو بے شمار چیزیں اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، اخلاق رذیلہ، اخلاق حسنہ میں.
تو اگر بگنر کے طور پر اگر آسان لفظوں سے پریکٹیکلی کیسے اخلاق کو اپنایا بہت اچھی بات، بہت آسان سا اگر میں بہت اچھی بات، یعنی کہ نوجوان کا سوال بہت اچھا ہے کہ لیکن اگر اکیڈمیکلی دیکھا جائے تو اخلاق حمیدہ کی بہت سی چیپٹرز ہیں، بہت سے سب کلازز ہیں. تو ایک انسان نے شروع کرنا ہو کہ میں نے کل سے با اخلاق ہونا ہے تو وہ کیا کرنا ہے؟ آپ کا مطلب جی بالکل. اصل بات یہ کہ اس کا نا بڑا ایک سادہ سا فارمولہ ہے. آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے آج سے اگر با اخلاق ہونے کا ارادہ کر لیا ہے دل میں کہ میں نے، تو آپ یوں سمجھ لیں اس کا رول آف گیم یہ ہے کہ آپ اپنے ہر متعلقہ شخص کی عزت نفس کا خیال رکھنا شروع کر دیں تو آپ ایک با اخلاق ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کے کسی گیسچر سے، کسی کال سے، کسی کامنٹ سے یا کسی عمل سے آپ کے مخاطب کی، آپ کے دل کی کسی شخص کی سیلف رسپیکٹ متاثر تو نہیں ہو رہی. بس آپ اس کو دیکھنا شروع کر دیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ با اخلاق ہونا شروع ہو گئے. کوئی امیر ہو، غریب ہو، گھر کا ہو، بھائی بہن ہو، ملازم ہو، ماتحت ہو، آپ کا کلیگ ہو، آپ کا بہت ہی کلوز فرینڈ ہو، وہاں بھی ایسا کیجول کامنٹ نہ پاس کرنے کے جس سے اس کی سیلف رسپیکٹ متاثر ہو. اس مطلب کہ آپ نے اخلاق کے مظاہرے سے باہر آ گئے. اگر وہ شخص برداشت کر گیا تو یہ پھر اس کا اخلاق ہے. تو آپ بیسر اس کے کہ کوئی دوسرا اخلاق کا مظاہرہ کرے اس سے پہلے آپ نے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے. اور اس کی میجرنگ راڈ کیا ہے کہ آیا میرے کسی کال، فعل، عمل سے، کسی گیسچر سے جو ہے کسی کی سیلف رسپیکٹ تو نہیں متاثر ہو رہی. آپ دیکھیں اسی وجہ سے دشنام ترازی، جھگڑے میں گالی، ہاں جی، غیبت یا گویا کسی غیر موجودگی میں ہم اس کی رسپیکٹ پر حملہ کر رہے ہیں. اس میں شکوہ شکایت تک آ جاتی ہے اگر آپ ڈیلیکیسی میں آئے تو. جی تو بس یہ میجرنگ راڈ ہے کہ آپ نے دوسروں کی عزت نفس کو. اور یہ بات یاد رکھیں، دو جملے ہیں، اگر آپ ان کا آپس میں تعلق سمجھ لینا تو آپ کو اخلاق کا نا، اخلاق کی روح تک میرا خیال ہے کہ آپ کی تفہیم ہو جائے گی. ایک تو یہ فرمایا گیا ہے کہ جنت میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو اخلاق میں سب سے اونچا ہو. اخلاق ایک بات. اور دوسری طرف یہ فرمایا گیا کہ جس کے دل میں غرور و تکبر رائی برابر بھی ہوگا وہ جنت کے قریب بھی نہیں پٹکے گا. آپ کبھی غور کریں ان دونوں جملوں کا، ان دونوں احادیث کا آپس میں معنوی تعلق کیا ہے. اس میں کہ اخلاق جو ہے غرور کا رد ہے. جو شخص اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں سمجھ لیں کہ وہ یہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ وہ غرور تکبر سے دور ہے. اور جس شخص میں میں ہے، ٹیں ہے، غرور نفس میں مبتلا ہے، وہ اخلاق کا مظاہرہ نہیں کر سکتا یا وہ نہیں کر سکے گا. وہ قدم وہ کہیں نہ کہیں پہ فل سٹاپ آ جائے گا. اس مطلب کیا ہے؟ جو اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے وہ اس مطلب کہ وہ اپنے غرور نفس سے مستعفی ہو چکا ہے. وہ غرور تکبر کی ڈومین سے باہر آ جاتا ہے. اسی وجہ سے وہ جنت کے قریب ہوگا. تو آپ اخلاق اور غرور کے درمیان آپ فرق کریں. تکبر کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے، میں نے لکھی ہوئی وہ پہلی کرن میں، کہ تکبر جو ہے وہ دوسروں کی عزت نفس کو آپ نے بوٹوں تلے روند دینے کا نام ہے. اب یہ بوٹوں کا لفظ سیاسی نہیں ہے، یہ ایک جنرل ٹرم ہے. آپ لوگ وکیل لوگ ہیں بابا، ڈر لگتا ہے کہ اس میں سے کوئی نقطہ نکال لیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کوئی پتہ نہیں سیاسی بات کر دی. ایسی بات نہیں ہے. تو آپ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اخلاق اور غرور کا کیا تعلق ہے. اس میں کہ اخلاق کے قریب ہونے کا مطلب ہے غرور سے دور ہونا، اور غرور کا مطلب کیا ہے کہ دوسروں کی عزت نفس کا خیال نہیں کر رہے. اور اگر دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھنے شروع کر دیں گے تو آپ آٹومیٹکلی اخلاقیات کے قریب پہنچنا شروع کر دیں. بہت شکریہ سر. بس ہمارا ٹاپک تقریباً ختم ہو گیا ہے. جو سوالات تھے وہ آج کی نشست کے لیے ہم نے کر لیے ہیں. سر ایک جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات کہ یہ جو حدیث میں ہے کہ حدیث میں ملتا ہے کہ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے. سر مسکراہٹ پہ اگر آپ ختم کر دیں اور مسکراہٹ کی بات پر اگر یہ بات ختم کریں تو زیادہ. جی مسکراہٹ کا فرمایا گیا ہے کہ جہاں صدقے کی ڈیفینیشنز ہیں، جہاں صدقے کیا فرمایا گیا کہ راستے سے کانٹے دار جھاڑی کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. یہ فرمایا گیا کہ
आपने मुसलमान भाई से मुस्करा कर मिलना भी सदका है। असल में मुस्करा कर मिलना, मुस्कुराहट जो है ना, उसके दिल के कई कांटे साफ़ कर देते हैं। हाँ जी। तो जब आप किसी से मुस्कुरा कर मिलते हैं ना, तो उसको एक सबक देते हैं कि मुझ में गरूर नहीं है। याद रखें, एक मगरूर शख्स को जो पहली सज़ा दी जाती है वो ये दी जाती है कि उसके चेहरे से मुस्कुराहट छीन ली जाती है। मगरूर बंदा मुस्कुरा नहीं सकता, वो सेटायर करेगा, वो मुस्कुराएगा नहीं, स्माइलिंग फेस नहीं होगा उसका, तमस्खराना अंदाज में हो सकता है वो मुस्कुराए, वो नेचुरल मुस्कुराहट उसमें नहीं रहेगी। तो मुस्कुराना जो है ये भी अखलाकियत इसलिए है कि ये दूसरों के दिल को साफ़ कर देता है कि जब आप किसी मुस्कुरा कर मिलते हैं, किसी जूनियर से, किसी अपने सबऑर्डिनेट से, तो इसका मतलब ये कि उसको पैगाम पहुंच जाता है कि ये शख्स गरूर में नहीं है, ये शख्स मेरे करीब है। और मुस्कुराहट गोया एक पैगाम है कि तुम मेरे करीब आ सकते हो। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाह। अभी कुछ तशना जी बाकी रह गई है, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे कि आप फिर इजाज़त मरहमत फरमाएँ तो किसी वक्त मज़ीद सवाल के साथ फिर इसी टॉपिक पे आपके पास हाज़िर हों। इसी के साथ दोस्तों हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। किसी और दिन, किसी और वक्त कुछ और सवालात के साथ डॉक्टर साहब की खिदमत में हाज़िर होंगे और आपके साथ बातचीत को शेयर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।